غیر مقلدین کے چند فتاوی جات اور مسائل یہ آپ کو لکھنے ہوں گے۔ نمبر 1، جو خلفائے راشدین کو گالیاں دے کافر نہیں ہوتا۔ اما من سب الشیخین، اما من سب الشیخین او سب سیدنا علی فتقبل توبته ولا يكفر نزول الابرار من فقه النبی المختار، جلد 2 اور صفحہ 318۔ نمبر 2، بعض صحابہ فاسق تھے، بعض صحابہ فاسق تھے، ومنہ یعلم ان من الصحابہ، اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ سے من ہوا فاسقن، من ہوا فاسقن وہ ہیں جو فاسق ہیں، کل ولید ومثلہ یقال فی حق معاویہ وعمر ومغیرہ بن شعبہ وسمرہ نزول الابرار من فقہ النبی المختار، جلد 3 صفحہ 94۔ کہتا ہے کہ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ من الصحابہ سے من ہوا فاسق ہے، جیسے ولید بن عقبہ، اور اسی طرح کہا جاتا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں وہ بھی فاسق ہے، عمر اور مغیرہ بن شعبہ، سمرہ وغیرہ یہ فاسق صاحب ہیں معاذ اللہ۔ نمبر 3، سید کائنات پر ارتداد کا فتویٰ۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی، قاری عبد الرحمن پانی پتی غیر مقلد، مولوی عبد الحق بنارسی
غیر مقلد کے متعلق لکھتے ہیں، غیر مقلد کے متعلق لکھتے ہیں کہ عبدالحق بن عاصی تو آپ پہچانتے ہیں نا، غیر مقلد کے متعلق لکھتے ہیں مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا، مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی، اگر بے توبہ مری تو کافر مری، معاذ اللہ۔ اور صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھی، صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھی، ہم کو بہت سی حدیثیں یاد ہیں۔ صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے، صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے، صحابہ کا علم کم تھا۔ کشف الحجاب صفحہ 21، کشف الحجاب صفحہ 21، نوٹ لکھ لو۔ سیدہ کائنات ام المومنین پر ارتداد کا گمان کرنے والا ملعون اور اس کی تائید کرنے والا دونوں مرتد، زندیق، ملحد اور غیر ثابت النسب ہیں۔ یہ بس نوٹ لکھ رہے ہیں۔ کتنی عبارتیں آ گئی؟ نمبر 4، حضرت امیر معاویہ کو حضرت اور رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ عبارت یہ جو پہلے بتاتا ہوں عنوان ہوتا ہے، عبارت نیچے ہے۔ عبارت ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرہ برابر بھی، ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ معاویہ کی تعریف اور توصیف کرے، معاویہ کی تعریف اور توصیف کرے۔ البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں، صحابہ سے سکوت کرتے ہیں، اس لیے معاویہ سے سکوت کرنا بھی ہمارا مذہب ہے۔ مگر
تھوڑی عبارت چھوڑ کر، مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم، ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت و رضی اللہ کہنا سخت دلیری اور بے باکی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حیات وحید الزمان، صفحہ نمبر 109۔ لغات الحدیث، اس پر بھی یہ عبارت ہے، لغات الحدیث۔ عبارت نمبر 5، یہ جو اکثر لکھے کہ نہیں رہے میرا خیال ہے، بس کریں، اکثر بیٹھے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں آئندہ انشاءاللہ ایک کاغذ نہیں، جو پڑھ سکتا ہے لکھے۔ اب یہ بھی وہ عادی بن گیا نا، ہر چیز لکھی لکھائی مل جائے اور وہاں پر یہ سوئے رہے اور ہم پڑھتے رہیں۔ یہ میں اب چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو ہاتھ نہ ہلا رہا ہو، لکھے نہ لکھے اس کی مرضی، پنسل کاغذ اور ہاتھ نہ ہل رہا ہو، ذرا خیال کرنا۔ کچھ ایسے خبیث ہیں پیچھے وہ کتاب دوسرے وہ کاغذوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایسے گدھے بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد سب کا ہاتھ ہل رہا ہو، قلم چل رہی ہو، آگے لکھے نہ لکھے، پنسل میں سیاہی ہو نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھ کی ٹریننگ جاری ہو۔ ہاں بھائی، نمبر 5، امام مہدی ابو بکر عمر سے افضل ہے۔ عبارت، فَإِنَّ كَثِيرًا من علماء هذه الأمة كانوا أفضل من عوام الصحابة۔ امامنا مہدی افضل من ابی بکر و عمر، ہمارا امام مہدی یہ افضل ہے من ابی بکر و عمر، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ہدیۃ المہدی، ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 90۔ عبارت نمبر 6، سیدنا علی کی نام نہاد خلافت۔ غیر مقلد جب بھی بولے گا زہر اگلے گا، جس طرح بھی ہوگا، فائر بریگیڈ۔ سیدنا علی کی نام نہاد خلافت، خلافت راشدہ میں شمار کرنا صریحاً دینی بددیانتی،
دینی بددیانتی، آگے نکتے لگا کر نام نہاد خلافت کو خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے، نام نہاد خلافت کو خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے دنیا طباعیت سے درآمد کردہ مواد آگے ڈیش لگا کر حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، حوالہ خلافت راشدہ صفحہ 55 اور 56، مولوی فیض عالم صدیقی اہل حدیث۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی نام نہاد خلافت ہے اور حضرت علی خلیفہ راشد نہیں، یہ سب سبائیوں کا پراپاگنڈا ہے حضرت علی کو خلیفہ راشد کہنا۔ 7 پر نمبر 7، حضرت علی امت کا خلیفہ نہیں، حضرت علی امت کا خلیفہ نہیں، طباعیت کا منتخب خلیفہ۔ ان کی خلافت عذاب خداوندی تھی، ان کی خلافت عذاب خداوندی تھی۔ صدیقہ کائنات کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 228، مصنفہ فیض عالم صدیقی، نمبر 8، حضرت حسن و حسین حضرت حسن و حسین کو صحابہ میں شمار کرنا طباعیت کی ترجمانی ہے، طباعیت کی ترجمانی ہے، یعنی حضرت حسن حسین صحابہ میں شامل ہی نہیں، اور ان کو صحابہ کہنا طباعیت کی ترجمانی ہے۔ حوالہ سیدنا حسن ابن علی، صفحہ نمبر 23، مصنفہ فیض عالم صدیقی۔ سیدنا حسن ابن علی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 23، مصنفہ فیض عالم صدیقی اہل حدیث۔ نمبر 9، عبارت نمبر 9، ابو ذر غفاری کمونسٹ تھا، ابن سبا یہودی سے متاثر تھا۔ ابو ذر غفاری صحابی کے متعلق لکھ رہا ہے، وہ کمیونسٹ تھا، اور کمیونسٹ کافر ہوتا ہے، داریہ کمیونسٹ۔ حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق لکھتا ہے کمیونسٹ تھا، ابن سبا یہودی سے متاثر تھا۔
خلافت راشدہ فیض عالم صدیقی صفحہ 143. نمبر 10 قاضی شوکانی غیر مقلد لکھتا ہے فی عمارت زیاد وابنہ، زیاد کی عمارت اور اس کے بیٹے کی عمارت وولایت معاویہ وابنہ لعنہم اللہ جی کہتا ہے کہ زیاد اور اس کے بیٹے کی عمارت اور معاویہ کی ولایت اور اس کے بیٹے کی خدا سب پہ لعنت کرے. لعنہم اللہ حضرت معاویہ پر. جی نیل الاوطار جلد 7 صفحہ 176 اور 159. نیل الاوطار، نیل علامہ شوکانی کی نیل الاوطار جلد 7 صفحہ 176 اور 159. عبارت نمبر 11 نواب صدیق حسن خان لکھتا ہے یہ غیر مقلد بے ایمان جس طرح شیعہ ہیں اسی طرح باحیاتی بھی ہے. غازی باحیاتی اور سارے اعادہ روح کے بھی قائل ہیں، سما کے بھی قائل ہیں. یہ موجودہ ان کا ٹولہ ہے زبیری ٹولہ، تو یہ زبیر بھی قائل ہے اعادہ روح کا. تو اسی طرح سما عادتاً کے قائل ہیں غیر مقلد. تو یہ بھی ایک مستقل وجہ ہے ان کے مردود من اللہ ہونے کی. نواب صدیق حسن خان لکھتا ہے کہ جملہ اموات تمام مردے از مومنین یا کفار، مومن ہوں کافر ہوں،
عبارت نمبر 12، علامہ وحید الزمان لکھتا ہے معلوم ہوا کہ مردے اپنی قبروں میں ہمارا سلام کلام سنتے ہیں، لیکن وہ ہم کو اپنا جواب نہیں سنا سکتے، اہل حدیث کا قاطبتاً یہی قول ہے، اور سارے اہل حدیث کا قاطبتاً یہی قول ہے، صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ نے سماع موتا کا انکار کیا ہے، صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ نے سماع موتا کا انکار کیا ہے۔ ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اور تعجب ہے ان اہل حدیث پر، جو لوگوں کو تو ابو حنیفہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں، اور خود جب چاہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں۔ لغات الحدیث جلد 3 صفحہ 150 مادہ 3 لام، حروف لکھتے ہیں لغات میں 3 لام کے مادہ میں یہ عبارت ہے۔ عبارت نمبر 13، غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے، شرک نہیں۔ غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے، شرک نہیں۔ ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 19، عبارت نمبر 14، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، پکار کرنے والے پر مشرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 24،
صفحہ 24، عبارت نمبر 15، اعادہ روح برحق ہے، اعادہ روح برحق ہے، نزول الابرار جلد 1 صفحہ 6۔ عبارت نمبر 16، اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہو، اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہو۔ حرف الجادی صفحہ 109، حرف الجادی، حرف الجادی صفحہ 109۔ عبارت نمبر 17، سوتیلی دادی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ماشاءاللہ اچھی خدمت ہوگی۔ سوتیلی دادی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اخبار اہل حدیث ماہ رمضان 1328 ہجری۔ عبارت نمبر 18، قرآن پاک کو غلاف چڑھا کر، قرآن پاک کو غلاف چڑھا کر سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانا جائز ہے۔ قرآن پاک کو غلاف چڑھا کر سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانا جائز ہے، معاذ اللہ۔ نزول الابرار، یہ تو نیکوں کی مہمان نوازی ہے۔ نزول الابرار جلد 1 صفحہ 27۔ عبارت نمبر 19، مندرجہ ذیل امور پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پاؤں دھونا، پاؤں پر بسا کرنا۔ نمبر 2، مردوں کا دعا میں وسیلہ بنانا۔ نمبر 3، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 4، عورتوں اور لونڈیوں سے لباست کرنا۔ عورتوں اور لونڈیوں سے لباست کرنا۔ نمبر 5، متا کرنا، متا کرنا۔ نمبر 6، شطرنج کھیلنا۔ نمبر 7، گانے گانا۔ نمبر 8، مربع جا فاتحہ میں شریک ہونا۔ اور نمبر 9، محفل میلاد منعقد کرنا۔ محفل میلاد منعقد کرنا۔ یہ 9 چیزیں ہیں جن پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، پاؤں دھونا یا پاؤں پر مسح کرنا، پاؤں پر مسح کس کا نظریہ ہے؟ کہتے ہیں اس پر اعتراض نہ ہو۔ مردوں کو دعا میں وسیلہ بنانا کس کا مذہب ہے؟ مشرکین کا۔
کہتے اس پر بھی اعتراض نہ ہو۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، عورتوں اور لونڈیوں سے لواطت کرنا، یا کبھی نہیں خنزیروں کا، عورتوں اور لونڈیوں سے لواطت کرنا، یہ متا کرنا، گانے گانا، کنجر پنا، مربع جا فاتحہ میں شریک ہونا اور محفل میناد منعقد کرنا، کہتے ہیں ان پر کسی پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہدیۃ المادی جلد 1 اور صفحہ 118، اور یہ کوئی معمولی آدمی کی نہیں، ہدیۃ المادی یہ ان کا علامہ وحید الزمان ہے، اور علامہ وحید الزمان وہ ہے جس نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ ان سب اعلی حدیث کے لیے ترجمہ کیا، اور جتنے تراجم میں جتنے اکثر غیر مقلد بنے اسی کے ترجمہ کی وجہ سے۔ لغات الحدیث کی کتاب ہے، دیگر یعنی اعلی حدیث مذہب کی بنیاد یہ ہے علامہ وحید الزمان، اسی سے سب سے زیادہ یہ مذہب پھیلا۔ آگے 21 عورت کو سر ڈھانپ منی شراب، عبارت نمبر 20 منی شراب، مردار کتا، خنزیر، تمام جانوروں کا پیشاب، حیض و نفاس کے سوا، حیض و نفاس کے سوا تمام خون، تمام جانوروں انسانوں کا خون سب پاک ہیں۔ منی شراب، مردار کتا، خنزیر، تمام جانوروں کا پیشاب، حیض نفاس کے سوا تمام خون، تمام جانوروں انسانوں کا خون سب پاک ہے۔ قدور الاہلہ، قدور الاہلہ، صفحہ نمبر 15، 16، 17، اور دلیل الطالب صفحہ نمبر 231، عبارت نمبر 21 عورت سر کو ڈھانپ لے، بالکل ننگی ہو کے نماز پڑھے، دوسری عورتوں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا دوسرے محارم کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے۔ عبارت پر غور کرو، عورت سر کو ڈھانپ لے، بالکل ننگی ہو کے نماز پڑھے، بالکل ننگی ہو کے نماز پڑھے، دوسری عورتوں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا دوسرے محارم کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے۔ یعنی غیر مقلد عورت بالکل ننگی الگ تلگ ہو جائے، بالکل ننگی ہو جائے، اور ننگی ہو کر باپ بیٹے کنجر خانے پہ غیرتوں کے ساتھ نماز پڑھے، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قدور الاہلہ صفحہ 39، بدور صفحہ 39، عبارت نمبر 22 متع کا جواز قرآن کی کتی آیت سے ثابت ہے۔ متع کا جواز، متع کا جائز ہونا قرآن کی کتی آیت سے ثابت ہے۔ نزول الابرار
جلد 1 اور صفحہ 33. عبارت نمبر 23. کافر کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے. یا مطلق کافر کا ہے. عرف الجاتی صفحہ 10. دلیل الطالب صفحہ 143. عبارت نمبر 24. جوتوں سمیت نماز پڑھنا مسنون ہے. جوتوں سمیت نماز پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. لیکن سنت پر عمل بہت کم کرتے ہیں. کنز الحقائق صفحہ 19. عبارت نمبر 25. بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز ہے. بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز ہے. عرف الجاتی صفحہ 111. عبارت نمبر 26. جنبی کا قرآن کو ہاتھ لگانا، جنبی کا قرآن کو ہاتھ لگانا اٹھانا جائز ہے. ہاتھ لگانا اٹھانا جائز ہے. دلیل الطالب صفحہ 252. دلیل الطالب صفحہ 252. عبارت نمبر 27. ساتھ سے جماع کیا، ساتھ سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. اور بہت سارے واقعات ہیں ایسے دیوس غیر مقلد بنتے ہیں. ساتھ سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. نزول الابرار صفحہ 28. عبارت نمبر 28. نزول الابرار صفحہ 28. عبارت نمبر 28. جب گرمی کی شدت ہو تو زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا محققین اہل حدیث کے نزدیک جائز ہے. فتاوی علماء حدیث جلد 4 صفحہ 103. عبارت نمبر 29. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. فتاوی علماء حدیث جلد 1 صفحہ 103. عبارت نمبر 30. دریائی کتا، دریائی کتا، خنزیر، انسان، سانپ سب حلال ہے.
سب حلال ہیں۔ دریائی کتا، خنزیر، غیر مقلد انسان، سانپ، سب حلال ہیں۔ کنز الحقائق صفحہ 185۔ ویسے حکومت غیر مقلدین کا فقہ یہ جاری کرے مسائل تو خوراک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ان کے پاس کافی ذخائر ہیں۔ آگے عبارت نمبر 31، چوہا کھانا حرام نہیں۔ بہت گندے ہیں۔ چوہا کھانا حرام نہیں۔ اب اگر سارے چوہے شکار ہوں، ابھی کسی غیر مقلد کو بلانا چاہیے، میرے کتب خانے میں بھی کافی چوہے داخل ہو گئے، شاید بلی غیر مقلد ہو۔ دیکھو بھائی، چوہا کھانا حرام نہیں۔ نزل الابرار جلد 3 صفحہ 82۔ ماشاء اللہ۔ عبارت نمبر 32، حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب حلال ہیں۔ حشرات الارض، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب حلال ہیں۔ کنز الحقائق صفحہ نمبر 186۔ عبارت نمبر 33، گدھی، کتیا، سورنی کا دودھ پاک ہے۔ گدھی، کتیا، سورنی کا دودھ پاک ہے۔ بدور اہلہ صفحہ 108، صفحہ 108، بدور الاہلہ صفحہ 108۔ ماشاء اللہ۔ کسی کی گدی اگر نئی یا کتیا یا سورنی، غیر مقلد کو مہمان بنا لو، زبردست برا ہے۔ اگر یہ ائمہ کو نہ بھونکے تو اور کون بھونکے گا؟ جو گدی کا دودھ، سورنی کا اور ایسی بہترین غذا، ہاں، کلوا من الطیبات۔ گدی، کتیا، سورنی کا دودھ پاک ہے۔ بدور الاہلہ صفحہ 108۔ عبارت نمبر 34، کینٹی، گدی، کتیا، سورنی کا دودھ پاک ہے، آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے آپ دوسری مزے میں چلے گئے۔ عبارت نمبر 34، بجو حلال ہے۔ بجو ہاں، کیا بولتے ہیں پشتو والے؟ ہاں، بجو حلال ہے۔ جو کہے حلال نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں۔ جو کہے حلال نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں۔ فتاوی ستاریہ، یہ غیر مقلدین کی غرباء اہل حدیث شاخ کا امام، جلد 2 ستاریہ، جلد 2 صفحہ 21۔ عبارت نمبر 35، بجو کی قربانی بھی جائز ہے۔ بجو کی قربانی بھی جائز ہے۔ محلہ جلد 7 صفحہ 210۔
گو، الذب گو حلال ہے، جس کی قربانی بھی جائز ہے۔ گو گو سگو، ہاں ذب کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں تمخیرہ، گو حلال ہے، تمخیرہ حلال ہے، جس کی قربانی بھی جائز ہے۔ محلہ محلہ جلد 7 صفحہ 431 اور 2 بار آئے، عبارت نمبر 37، کتے کا پیشاب پاک ہے۔ 37 کتے کا پیشاب پاک ہے۔ حدیت الصدی، حدیت الصدی جلد 3 صفحہ 78، عبارت نمبر 38، نماز میں گوز مارنے سے اعادہ ضروری نہیں، نماز میں گوز مارنے سے اعادہ ضروری نہیں، نماز ہو گئی۔ خروج الصوت، خروج الری من الصوت بالصوت، نماز میں گوز مارنے سے اعادہ ضروری نہیں، نماز ہو گئی۔ عرف الجاتی صفحہ 40، عبارت نمبر 39، فرعون طاہر مطہر ہو کر مرا ہے، ہدیت الماضی صفحہ 81، صفحہ 81۔ اولیاء عبارت نمبر، اولیاء اللہ کی ارواح سے، اولیاء اللہ کی ارواح سے بعد موت بھی بحکم و مرضی الہی، بحکم و مرضی الہی تصرف ہوتے ہیں، تصرف ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے فیوض و برکات بھی، طرح طرح کے فیوض و برکات بھی۔ لغات الحدیث جلد 2 صفحہ 16، عبارت نمبر، روح ایک وقت میں کئی مقامات پر ظاہر ہو سکتی ہے، کئی مقامات پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ عبارتیں عام ہیں، وہ آپ کے بزرگوں کی جب عبارتیں پیش کرتے ہیں اس وقت ان عبارتوں کی پھر قدر آتی ہے۔ لغات الحدیث جلد 2 صفحہ 10، اگلی عبارت، انبیاء اور اولیاء اللہ کی قبور سے، انبیاء اور اولیاء اللہ کی قبور سے زائرین کو طرح طرح کے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ لغات الحدیث جلد 2 صفحہ 43، نواب صدیق حسن، اگلی عبارت، نواب صدیق حسن فرماتے ہیں
قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، قبلہ دی مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، ابن قیم مدد ہے، قاضی شوکان مدد ہے، کتاب لکھ رہا ہے اور کتاب میں کہتا ہے کہ قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، ابن قیم مدد کر، قاضی شوکان تو میری مدد کر۔ یہ کتاب ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 23۔ ہاں بھائی، اور دیکھیں جنگلی گدھا حلال ہے، کہتا ہے یہ کافی فوٹو سٹیٹ کے لیے مل سکتی ہے، نام لکھ دے تو انشاءاللہ ادھر ہی میں کر کے دے دیتا ہوں۔ ہاں جی، ایسا گدھا ہوگا جو لکھ نہیں رہا ہوگا، منہ کر کے بیٹھا ہے، اندازہ۔ آگے چلو جی، اور مسائل ہیں۔ کیا مسئلہ؟ جنگلی گدھا حلال، بخاری ترجمہ مترجم بخاری صفحہ 358 جلد 5۔ حلال جانور کا پیشاب پینا درست ہے، یہی مترجم بخاری صفحہ 439 جلد 5۔ اگلی عبارت 439 جلد 5۔ کچھوے کا شوربہ نہایت خوش ذائقہ اور مکبی اور بے نظیر ہوتا ہے۔ زبردست تجربہ ہے۔ کچھوے کا شوربہ نہایت خوش ذائقہ اور مکبی، قوت با ہوتی ہے اس میں، مکبی اور بے نظیر ہوتا ہے۔ ترجمہ بخاری صفحہ 342 جلد 5۔ ہاں بھائی، اور عنوان غیر مقلدوں کی چوسنی، کتے اور سور کے علاوہ تمام جانوروں کی منی پاک ہے، نیز مرد عورت دونوں کی منی پاک ہے۔ کھانے میں 2 قول ہیں، کھانے میں 2 قول ہیں۔ یہ ترجمہ مسلم صفحہ 482 جلد 1۔ اور مسئلہ دیکھو، اگر کسی کی منی نکلنے لگے، اگر کسی کی منی نکلنے لگے اور وہ نماز میں ہو اور کپڑے کے اوپر سے ذکر کو تھام لے دے جہاں تک کہ منی رک جاوے، اس کی نماز صحیح ہو جاوے گی۔
اس کی نماز صحیح ہو جاوے گی۔ اگلی بات، اور عورت کا حکم مرد کا سا ہے۔ عورت کا حکم مرد کا سا ہے۔ یہ مسئلہ عجیب ہے، دنیا غیر مقلدیت کا۔ یہ پھر عبارت لکھ لو تب سمجھ آئے گی۔ اگر کسی کی منی نکلنے لگے اور وہ نماز میں ہو اور کپڑے کے اوپر سے ذکر کو تھام لے وے یہاں تک کہ منی رک جاوے تو اس کی نماز صحیح ہو جاوے گی۔ اور عورت کا حکم مرد کا سا ہے۔ اب پتہ نہیں غیر مقلدوں کی عورت کپڑے کے اوپر سے ذکر کو کیسے تھامے گی؟ عورت کا حکم مرد کا سا ہے۔ یہ کوئی سوار ہے نا بھوت، احکام میں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کے ایک ہی حکم ہے۔ اب جہاں پر بھی چلو تبصرے تو اس پہ بہت لگ سکتے ہیں، لیکن چھوڑو، یہ ترجمہ مسلم کا، یہ ترجمہ ہوتا ہے میدان میں تبصرہ، جب وہ آپ کی فقہ کی عبارتیں بات پیش کرتے ہیں تو وہاں پوچھا جا سکتا ہے۔ ہاں، ترجمہ مسلم صفحہ 494 جلدے۔ مرد کا، اگلی عبارت، مرد کا اپنی محرم عورتوں کا دیکھنا، مرد کا اپنی محرم عورتوں کا دیکھنا ناک سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے، گھٹنے سے نیچے کے بدن کا درست ہے۔ یعنی غیر مقلد عورت اگر گھر میں کچھا پہن کے رہے تو درست ہے، گھٹنے تک اور ناف تک، درمیانی ایریا تھوڑا سا تاکی ہو، باقی درست ہے۔ مرد کا اپنی محرم عورتوں کا دیکھنا ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے بدن کا درست ہے۔ فوائد مترجم مسلم صفحہ 514۔ فوائد ترجمہ مسلم صفحہ 514، اگلی عبارت۔ جی فوائد پہ جہاں میرے پاس جلد جہاں لکھی پہلی جلد ہے، پہلی جلد ہے کتاب الطہارت کا۔ صرف دخول سے غسل نہیں، صرف دخول سے غسل نہیں۔ ترجمہ بخاری صفحہ 207 جلد 1، 208 جلد 1۔ حائضہ اور جنبی کے لیے قرآن پڑھنا درست ہے۔ قرآن پڑھنا درست ہے، یہی ترجمہ بخاری صفحہ 216 جلد ہے۔ عورت کے فرج کی رطوبت پاک ہے، عورت کے فرج کی رطوبت پاک ہے۔ اوپر کہہ رہا تھا منی کے کھانے میں اختلاف ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو چاٹنا اہل حدیث کا اجماعی مسئلہ ہوگا۔ ہاں بھائی،
عورت کے فرج کی رطوبت پاک ہے۔ ترجمہ بخاری صفحہ 169 جلد 1، نزول الابرار صفحہ 49 جلد 1۔ خون استحاضہ و بواسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون استحاضہ اور خون بواسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ترجمہ بخاری صفحہ 217 جلد 1۔ پتلے گھی میں چوہا مر جائے تو بالکل پاک ہے۔ پتلا گھی ہو، چوہا اگر خون ڈالا جائے مر جائے، پتلے گھی میں چوہا مر جائے تو بالکل پاک ہے۔ صفحہ 173۔ یہی ہے ترجمہ جلد 1۔ عورت مقام مخصوص میں خوشبو لگائے۔ صفحہ 220 یہی ترجمہ اور 221۔ سے حلال ہے۔ سے وہ جو بڑے کانٹوں والی نہیں ہوتی، ہاں پتہ نہیں اب وہ مونگ پھلی بہت کھاتی ہے۔ ہاں وہ پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں، بہرحال سے حلال ہے۔ سے سی لکھ لو، سی حلال ہے۔ حرف الجاتی صفحہ 235۔ بدور صفحہ 351۔ اگلی عبارت جی، خنزیر اور کتے کو نجس العین کہنا۔ خنزیر اور کتے کو نجس العین کہنا بلا دلیل ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ماشاءاللہ۔ حرف الجاتی صفحہ 10۔ کتا اور اس کا تھوک پاک ہے۔ اگلی عبارت، کتا اور اس کا تھوک پاک ہے۔ نزول الابرار صفحہ 30 جلد 1۔ خنزیر اور اس کا لعاب پاک، اسی کا صفحہ 49 جلد 1۔ کتے کی ٹٹی پیشاب پاک ہے۔ اگلی عبارت، کتے کا ٹٹی پیشاب پاک ہے۔ نزول الابرار صفحہ 50۔ اگلا والا، داڑھی والا ضرورت کے وقت، داڑھی والا ضرورت کے وقت کسی غیر عورت کا دودھ پی سکتا ہے۔ داڑھی والا ضرورت کے وقت کسی غیر عورت کا دودھ پی سکتا ہے۔ روزہ ندیہ
صفحہ 198 158. اگلی عبارت، ضرورت کے وقت بیٹی کا دودھ پی سکتا ہے. ضرورت کے وقت بیٹی کا دودھ پی سکتا ہے. بیٹی نہیں، بیٹی کا دودھ پی سکتا ہے. اہل حدیث امرتسر، اخبار اہل حدیث، صفحہ 13. اگلی عبارت، قبول اور دبر کے علاوہ محرم عورتوں کو ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے. قبول اور دبر کے علاوہ محرم عورتوں کو ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے. حرف الجاتی، صفحہ 52. آگے جی، ضرورت شدیدہ کے وقت محرمات کو مقام مخصوص دکھانا، مس کرانا جائز ہے. یہ سمجھ گئے عبارت؟ ضرورت شدیدہ کے وقت یہ ایسی باتیں ہیں جو قابل حاشیہ نہیں. اگر ہم نے حاشیہ لگایا تو پھر بہت گند بن جائے گا. یہ پہلے گند بہت ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے، مسجد ہے. ہاں، غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ ضرورت شدیدہ کے وقت محرم عورتیں جو ہیں ان کو مقام مخصوص دکھانا، مس کرانا جائز ہے. فتاوی نظیریہ، صفحہ 176 جلد 3. اب یہ نہیں پتا کہ ضرورت شدیدہ کی حد کتنی ہے کہ غیر مقلد اپنی ماں، بہن، بیٹی سے عضو مخصوص پکڑوا رہا ہو، مس کروا رہا ہو. وہ ضرورت شدیدہ کی تعریف کیا ہے؟ جواب تو آ گیا غیر مقلد فقہ میں جائز ہے. پتہ نہیں یہ کوک شاستر ہے یا فقہ ہے. آگے، بتی فی دبر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بتی فی دبر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. حدیۃ المادی، صفحہ 118. 118. اگلی عبارت ذرا غور سے سننی ہے، یہ فقہ ہے ان کا. کہتے ہیں بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہو. بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہو، جو شہوت کے مارے دانت رگڑ رہی ہو اور جماع کراتے وقت کروٹ سے لیٹتی ہو. اہل حدیث بہترین عورت کی تعریف کیا ہے؟ بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہو، جو شہوت کے مارے دانت رگڑ رہی ہو اور جماع کراتے وقت کروٹ سے لیٹتی ہو. لغات الحدیث، صفحہ 56. اگلی عبارت ذرا غور سے سنو. اور اگر اپنا نفس اپنی دبر میں ڈالا، اگر اپنا نفس اپنی دبر میں ڈالا تو غسل واجب نہیں ہوگا. نزل الابرار، صفحہ 24.
آگے لکھتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر ڈالا تو غسل واجب نہیں ہوگا. صفحہ 24. اگلی عبارت یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا. یہ لیبارٹری بھی غیر مقلدوں کے پاس ہے. آگے چوتڑوں پر گزارا کر لینا جائز. چوتڑوں پر گزارا کر لینا جائز ہے. حضور الاہلہ صفحہ 175. عبارت سمجھ آ جائے گی نا؟ نہیں تو کوئی نہیں مسئلہ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. جی ہاں بھائی چوتڑوں پر گزارا کر لینا جائز ہے. حضور الاہلہ 175. اگلی عبارت عورت کی شرمگاہ کے اندر جھانکنا. عورت کی شرمگاہ کے اندر جھانکنا مکروہ نہیں. حضور الاہلہ صفحہ